شراب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل قیامت کے دن جب اہل جنت کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا اور اہل جہنم کو یعنی کہ جو دوزخ میں جن کو جانا ہے ان کو جب دوزخ میں بھیج دیا جائے گا تو اب جو جنتی لوگ ہیں وہ جنت میں رہتے ہوئے نا جہنمیوں سے کچھ سوالات کریں گے۔ ان سوالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب تمام اہل جنت یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر گیا تو اپنی سزا پوری ہونے کے بعد جب وہ بھی جنت میں چلا جائے گا اور صرف جہنم کے اندر کفار اور جن کو ہمیشہ کے لیے رہنا وہ لوگ رہ جائیں گے، تو اب اہل جنت جہنمیوں سے کچھ سوالات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالوں کو پارہ 29 سورۃ المدثر کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ باغوں کے اندر جنت کے اندر داخل فرمائے گا وہ مجرموں سے سوال کریں گے، وہ اہل جہنم سے سوال کریں گے۔ سوال کیا کریں گے؟ فرمایا وہ ان سے یہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس وجہ سے جہنم کے اندر بھیجا گیا؟ پہلا سوال کیا کریں گے؟ جنتی یہ پوچھیں گے کہ اے دوزخ والوں تمہیں کس وجہ سے جہنم کے اندر بھیجا گیا ہے؟ آگے کیا سوال کریں گے؟ فرمایا قالوا لم نکن من المصلین۔ اب جنت والے جب یہ سوال کریں گے تو آگے جہنمی 4 چیزیں گنوائیں گے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر بھیجا ہے۔ غور کے ساتھ سماعت فرمائیں گے وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جہنم کے اندر بھیجا ہے، جہنم میں ہمیں ڈالا ہے۔ نمبر 2 وہ جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جہنم میں داخل کیا ہے۔ نمبر 3 وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ فکر والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم بھی بےہودہ باتیں اور بےہودہ فکر کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو گمراہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کی طرف مائل ہیں، دین اسلام پر نہیں عمل کرتے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی ان کی طرح باتیں کرتے اور عمل بھی ویسا ہی کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر داخل فرمایا ہے۔ نمبر 4 وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں داخل کیا۔ اب یہ 4 چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں کہ ان 4 وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جہنم میں بھیجا ہے، آج ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ پہلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان کیا چیز فرق ہے؟ نماز فرق ہے۔ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، کفار نماز ادا نہیں کرتے، اور یہ جہنمیوں نے جو جواب دینا ہے یہ کفار ہی ہوں گے جو جواب دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم یہ غور کریں کہ ہم اپنی نمازوں پر کتنی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم کتنی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ یہ جواب دینے والے مسلمان نہیں ہوں گے، یہ تو غیر مسلم ہوں گے، اور غیر مسلم تو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے، لیکن بحیثیت مسلمان جنہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ کتنا نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جن کو قرآن پاک کے اندر سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کہہ کر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سینکڑوں احادیث کے اندر
پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے۔ ہم کتنا اپنی نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں؟ صرف ایک چیز اس حدیث پاک کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں نا تو اور کسی حدیث کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق نماز ہی ہے۔ غیر مسلم نماز ادا نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر نہیں جھکاتے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، وہ نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، وہ نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اپنے فرائض اپنے واجبات کی حفاظت کرنے والے ہیں، باجماعت مساجد کے اندر حاضر رہ کر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ دیگر عبادات ہم کرتے ہیں، ان کے فضائل ان کی برکات بیان کی گئی ہیں، لیکن جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آمنے سامنے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جب بھی نماز ادا کرو تو تمہارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوں۔ فرمایا اگر تمہیں یہ نہیں سنائی دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جواب عطا فرما رہا ہے تو کم از کم یہ تو یقین ہونا چاہیے نا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ ہماری سماعتیں اس قابل نہیں ہے کہ اس جواب کو سن سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جواب ضرور ارشاد فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی نماز کے اندر آئیں تو اس ذہن کے ساتھ آئیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری توجہ نماز کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو نماز پڑھنے کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پھر نماز کے اندر کھڑے ہو کر اپنے دنیاوی حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سوچیں جو ہماری وہ پیچھے باہر ہی ہوتی ہے، کاروبار کی طرف، جاب کی طرف، گھریلو مسائل کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، جس وجہ سے بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہو بھول بھی جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی۔ اگر یہ ذہن بنا لیں گے کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز میں ہمارا کلام سن رہا ہے، اگر یہ یقین رکھ کے نماز ادا کریں گے نا پھر توجہ کہیں نہیں ہے، پھر توجہ نماز کے اندر ہی رہے گی۔ دوسری چیز جہنم میں کیا بتائیں گے کہ کس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ فرمایا وہ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ آج اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، دولت دی ہے، ہم اپنا کھانا اچھے طریقے سے گھر میں کھا رہے ہیں، تو ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے افراد، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ٹاؤن میں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے جن کو کھانے پینے کے اندر دشواری کا سامنا ہو؟ اگر غور کریں تو کئی ایسے گھر مل جاتے ہیں جن کو کھانے پینے کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے گھر کی طرف تو یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ہمارا راشن ابھی کام تو نہیں ہوا، ایک مہینے کا ہفتے کا اکٹھا راشن لا کر رکھ دیتے ہیں، کھانے پینے میں کوئی لیٹ نہیں ہونی چاہیے، دیر نہیں ہونا چاہیے کھانے میں۔ لیکن ان افراد کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے؟ ان افراد کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی مال ان کو نہیں دیا؟ انہیں ہماری ضرورت ہے، ہم ان کی ضرورت کو کتنا پورا کر رہے ہیں؟ یہ صدقہ فطر، یہ اس کو لاگو کرنے کا شریعت کا مقصد کیا ہے کہ عید کی خوشیوں میں غریب افراد کو، جو مستحق افراد ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے۔ یہی صدقہ فطر کو رکھنے کی اصل وجہ ہے۔ تو بعض لوگ صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے بھی بار بار یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر صدقہ فطر دینا ضروری ہے کیا؟ اتنا دیر اس کو ادا ہو جائے گا؟ ارے اللہ کے بندو، اگر اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس دفعہ گندم کا ریٹ ہے 340 روپے کے حساب سے ہم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تو بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں 340 ہی دینا ضروری ہے، اگر تھوڑا کم دے دیں گے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ احادیث مبارکہ کے اندر صرف گندم کے حساب سے صدقہ فطر دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر اللہ پاک نے تمہیں زیادہ عطا فرمایا تو جاؤ کی قیمت کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کرو، اگر اس سے زیادہ عطا فرمایا تو کشمش کھجور کی قیمت کے لحاظ سے صدقہ ادا کرو، کشمش کی قیمت کے لحاظ سے صدقہ ادا کرو۔ اگر اللہ پاک نے زیادہ نوازا ہے تو ہم وہ صدقہ فطر دینے کی بجائے جو کم سے کم قیمت ہے اس میں بھی کوئی
اس میں ڈسکاؤنٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نوازا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے صدقہ فطر ادا کرے کہ باری تعالیٰ تو نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے. یہ تو شکرانے کے طور پر ادا کرنا چاہیے نا. اگر اس سے زیادہ کسی کو دیں گے تو اس کی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی. ایسا تو نہیں کہ 340 دینا ضروری ہے، 300 زیادہ دیں گے تو کوئی آپ کا قبول نہیں ہوگا، بلکہ جتنا زیادہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوگا. تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ دوسری وجہ جو اہل جہنم یہ گنوائیں گے کہ اس وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر بھیجا گیا. ہم خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتے، لیکن مسکین غریب افراد، ہمارے طبقے کا جو غریب معاشرے کا طبقہ جو ہے اس کی ہم مدد نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمیں جہنم کیا. اور آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد بھی ہے، فرمایا جب بندہ کسی غریب کسی مسکین کی مدد کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو دور فرماتا ہے. آپ غور کریں، مثال کے طور پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 100 روپے خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. ہم مشکلات میں اگر گرے، ہمیں کوئی بھی دنیاوی مشکل ہے، صدقہ دیں، اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کریں، کسی غریب کی مدد کریں. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مشکلات بھی دور فرمائے گا اور آخرت کی مشکلات بھی دور فرمائے گا. آگے سنیے، تیسری چیز جو اہل جہنم گنوائیں گے کہ اس وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر بھیجا گیا، وہ کہیں گے کہ ہم بےہودہ فکر والے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو لوگ گمراہ ہیں، جو دین اسلام پر عمل نہیں کرتے، جو دین اسلام کے احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ زندگی گزارتے اور ان کے پیچھے چل کر ہم بھی اپنی آخرت تباہ کر کے آج جہنم میں پہنچ گئے. بہت ہے، یہ وہ افراد ہوں گے جو غیر مسلم ہیں، جو کفار ہیں، وہ یہ جواب دے رہے ہیں بحیثیت مسلمان ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن افراد کے ساتھ ہے. آج غور کریں نا، یہ ٹی وی جب پہلے آیا تھا اس میں، تو سب سے پہلے اس کو گھروں کے اندر رکھنے والے کون تھے؟ وہ غیر مسلم تو نہیں تھے نا، مسلمانوں نے رکھا. پھر آگے آگے معاملہ بڑھتا گیا، فلمیں ڈرامے گھروں میں چلنے لگے، اور اسی طرح معاملہ بڑھتا بڑھتا آج سوشل میڈیا کے دور میں بے حیائی کس حد تک ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے. یہ اینڈرائڈ موبائل نے کس قدر تباہی مچائی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ سارے کام کرنے والے غیر مسلم تو نہیں ہیں. ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو اکثریت مسلمان ہیں، لیکن یہ جہنم کے اندر جو جواب دے رہے ہیں یہ تو کفار ہوں گے نا. اگر ان کو بےہودہ فکر والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اور کفر اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا، تو ہم مسلمان اگر یہ کام کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم نے تو دین اسلام کے احکام پڑھے ہیں نا. ہم نے کیا کیا؟ سوشل میڈیا کو نوجوان نے اٹھایا، سامنے جو چیز نظر آئی مغرب کے سارا اپنا جو نظام تھا اس کو اپنا آئیڈیل بنا کے اس پر چلنا شروع کر دیا. اپنا جو اسلامی نظام تھا، اپنا جو کلچر تھا، اپنے رسم و رواج تھے، ان سب کو پس پش ڈال دیا اور جو ان کا نظام تھا اس کے اوپر چلنے کو کامیابی سمجھ لیا. اگر آج اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ پاک نے جوانی عطا کی ہے، اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس کی عبادات کر کے اپنی زندگی گزاریں، نافرمانی والے اعمال سے بچ کے زندگی گزاریں، تو آگے سے جواب ملتا ہے یار مولانا آپ ہر وقت ڈرانے والی باتیں کرتے ہو، دیکھا جائے گا اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے. اس چیز کا انکار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، لیکن یہ چیز ساتھ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کی صفت جبار و قہار بھی ہے. وہ جب پکڑ فرماتا ہے اس کی پکڑ سے پھر بچا ہو نہیں سکتا. ہم نے صرف ایک چیز ذہن میں رکھی ہے کہ گناہ کرتے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. اگر اس نظریے کے ساتھ گناہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے گا، تو حدیث مبارکہ کے اندر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. ایسا شخص کو اللہ پاک کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، یہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے. اگر کوئی سمجھاتا ہے تو کہنا مولانا یار آپ تو ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں، دیکھا جائے گا. ارے کیا دیکھا جائے گا؟ اگر قبر کے اندر
گناہوں کی وجہ سے عذاب مسلط کر دیا گیا، اس وقت کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ اگر جہنم کے اندر ڈال دی گئے تو پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی آج ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری آخرت کی فکر کرتا ہے، ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا آخرت کے دن پر یقین ہے، ہم نے پیش ہو کر جواب دینا ہے، آگے سے جواب ملتا ہے یار آپ تو ڈرتے ہیں، اللہ پاک تو بخشنے والا ہے۔ اللہ جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے بھی کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ پاک نے جوانی دی ہے تو اس مقصد کے لیے نہیں دی کہ جوانی بغیر گناہوں کے گزارنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے اوپر کوئی الگ سے جوانی آئی ہے کیا؟ محمد بن قاسم پر جوانی نہیں آئی تھی؟ 17 سال کی عمر میں انہوں نے صرف فتح کر کے دے دیا۔ کیا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جوانی نہیں آئی تھی؟ 18 سال کی عمر میں میدان کربلا میں یزیدیوں سے لڑتے ہوئے جا کے شہادت نوش کیا۔ کس لیے؟ اسلام کی سربلندی کی خاطر۔ ہم میدان جہاد میں لڑنے تو نہیں جا رہے، کم از کم خود کو گناہوں سے تو بچا سکتے ہیں نا، ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دیکھا جائے گا، اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ ہمارے آئیڈیل وہ ہستیاں تھیں، ان پر بھی جوانی آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جوانیاں ضائع نہیں کی، سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد نہیں کیا، فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنی جوانیاں تباہ نہیں کی، اپنے گناہوں کے اندر جوانی نہیں گزاری، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے جا کے شہادت نوش کیا ہے۔ دیکھیں نا، ایک عورت کا کھاتی کیا تھا نا محمد بن قاسم کے پاس، نہ آتے کوئی جبر تو نہیں تھا، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، لیکن ان کو فکر تھی، دین اسلام کا طرز تھا، ابھی جوانی شروع ہو رہی تھی، 17 سال کی عمر ہے، آگے جہاد کیا اور پورا سندھ فتح کر دیا۔ ہمارے اندر یہ جذبہ کب آئے گا؟ ہم اسی طرح اپنی جوانیاں سوشل میڈیا پر تباہ کرتے رہیں گے، فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنی جوانیاں تباہ کرتے رہیں گے؟ اس مقصد کے لیے نہیں ہمیں پیدا کیا، ہمارا مقصد کچھ اور تھا، ہمارا آئیڈیل کوئی اور لوگ تھے، صحابہ کرام، اہل بیت، یہ ہمارے آئیڈیل ہستیاں تھیں، ہمارے بزرگان دین جنہوں نے نیکیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، وہ ہمارا آئیڈیل تھے۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور غیروں کے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ہمارے اوپر یہ مشکل وقت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے دین سے ہم نے دوری اختیار کر دی ہے، اپنے دین کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی نحوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دنیا میں ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ آج ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم فخر اس بات پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ہو، اس کی جاب لگ جائے، یہ بڑا آدمی بن جائے، ان کے طور طریقے اپنانے لگ جائے تو یہ کامیاب ہو جائے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اصل کامیابی ہے کس کے اندر؟ آج ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہوئے آج محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم اپنے بچے کو عالم دین بناتے وقت ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ مولوی بن جائے گا، یہ کھائے گا کہاں سے، دنیا کیسے گزارے گا، پیٹ کیسے پالے گا۔ یاد رکھیں، آج تک کسی دین پڑھانے والے نے خودکشی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے رزق عطا فرما ہی دیتا ہے، لیکن خودکشی کی ریشو دیکھ لیں زیادہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جاب ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خودکشی کون کر رہے ہیں؟ تو ہم اپنے اولاد کو اگر عالم نہیں بنائیں گے، حافظ نہیں بنائیں گے، دین کے راستے پہ نہیں چلائیں گے اور غیروں کا آئیڈیل، ان کا جو طور طریقے اس کو اپنانے میں فخر محسوس کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش کریں گے، اس کا انکار نہیں، تعلیم دلوانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن بحیثیت مسلمان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے بچے کی جتنی سکول کے لیے آپ فکر کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے فکر کر رہے ہیں، دنیاوی جاب کے لیے فکر کر رہے ہیں، اس دنیا کے لیے جتنی فکر کر رہے ہیں، آخرت کے لیے اتنی فکر کیا آپ نے کبھی؟ آخرت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس وقت ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ اگر اس وقت یہ بچہ کہہ دے کہ باری تعالیٰ میں تو پیدا ہوا، مجھے تو کوئی علم ہی نہیں تھا، میری تربیت میرے والدین نے کرنی تھی، مجھے اگر اچھا راستہ دکھانا تھا، دین کا راستہ دکھانا تھا تو ہمارے والدین نے دکھانا تھا، انہوں نے مجھے دین کا راستہ نہیں دکھایا، بتائیں اس وقت کیا جواب دیں؟ آج اس اولاد کی خاطر آپ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ان کو کھلا رہے ہیں، کل انہوں نے گریبان پکڑ کے کہنا ہے، یہ حدیث پاک کے اندر مضمون بیان کیا گیا ہے کہ کل اولاد یہ پکڑ کے کہے گی کہ باری تعالیٰ ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں تھا، ہم تو پیدا ہوئے، ہمیں اچھے برے کی تمیز والدین نے سکھانی تھی، اگر انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا تو ہمارے جرم میں یہ برابر کے شریک ہیں۔ والد سے لے کر اولاد کو دے دی جائے گی، والد سے لے کر بیٹے بیٹیوں کو دے دی جائے گی، اس کی بیوی کو دے دی جائے گی،
تو غور کریں، یہ اولاد، یہ اہل و عیال ہماری لیے فتنہ تو نہیں بن رہے. اگر ان کو دین سے دور کر کے چلائیں گے تو کل قیامت میں خود بھی پھنسیں گے اور یہ آپ بھی پھنسائیں گے آپ کو. آگے چوتھی چیز سنیں، اہل جہنم کیا جواب دے گی کہ کس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا. وہ کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے. یہ وہ لوگ جواب دے رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو کفار ہیں، جن کا قیامت کے دن پر اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ کل قیامت میں ہم نے اٹھنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. اگر ہمارا ایمان ہونے کے باوجود ہم آخرت کی تیاری نہ کریں تو ان میں اور ہمیں فرق کیا رہتا ہے؟ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے نا، یہ تو جو مرضی کرتے رہے، ان کی تو پکڑ ہونی ہی ہونی ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہم آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے کل اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب بھی دینا ہے. اس کے باوجود اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا. ہم نے اپنی دنیاوی جو ضروریات ہیں، دنیاوی زندگی اسی میں مگن ہو کر اپنی آخرت کو بھول گئے. نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جب تمہیں کسی نے سوال کیا نا یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف دل نہیں لگتا، فرمایا قبرستان کا چکر لگایا کرو، وہاں جا کے دیکھو کہ کتنے کتنے بڑے اہل دنیا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. فرمایا قبرستان کا چکر لگاؤ اور حشر کے بارے میں غور و فکر کرو کہ آج یہ قبر میں پہنچ گئے، کل ہم نے بھی ان کی جگہ پر آنا ہے. جنازہ آگے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا راہ امام ہے. جب جنازے کو کندھے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یہ ہم سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے پیچھے آنے والے ہیں، آپ نے کیا تیاری کی ہے. فرمایا قبرستان کا چکر لگایا کرو، وہاں جا کے دیکھو کہ کتنے بڑے بڑے وزیر، مشیر، صدر، وزیر اعظم سب اسی قبر میں پہنچ گئے. ہم نے بھی ان کے پیچھے ہی آنا ہے. اگر انہوں نے اتنا بڑا عہدہ لے کر اپنی زندگی کے کوئی سال نہیں بڑھا سکے تو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ان کے پاس بھی عہدے تھے، اللہ پاک نے ان کو بال دیا تھا، اختیار دیا تھا، لیکن انہوں نے ناجائز استعمال کیا. آج یہ بھی قبر میں پیچھے، ہم نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے. قبرستان کا چکر لگایا کریں، روزانہ نہیں، کم از کم ہفتے میں ایک بار قبرستان کا چکر لگائیں. وہاں دیکھیں کہ ہم سے پہلے والوں کو زندگی میں مہلت نہیں دی، اگر ان کا موت کا وقت آیا تو وہ قبر کے اندر پہنچ گئے تو ہم نے بھی ان کے پیچھے آنا ہے. آخرت کے بارے میں فکر کیا کریں. صرف دنیاوی مال، دنیاوی ضروریات، دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس کی آخرت ہونی چاہیے. آگے سنیے، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور نمازوں کا شوق ہے، مساجد آباد ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں. لیکن بدبختی یہ ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے چاند رات سے گناہوں کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے. اب شیطان کیا ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کر رہے ہیں لیکن چاند رات چاند نظر آنا شیطان کا ہو جانا آزاد. پھر جس نے پورا مہینہ اللہ پاک کی عبادت کی ہے، کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، نیکیاں کی ہیں، شیطان آ جائے گا. چاند رات کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے نوجوان جو ہے وہ بازاروں میں بھرے پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اگلی ہی نماز پر تعداد جو ہے وہ بالکل آدھی سے کم ہو جاتی ہے. کیا رمضان کے مہینے کے بعد نمازیں فرض نہیں ہوتی؟ ہم مسلمان ہیں، پورا سال جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمارے اوپر فرض ہے. ایسا نہیں کہ رمضان میں تو نمازیں پڑھنا ضروری ہے، رمضان کے بعد معاف ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے رمضان میں نمازیں پڑھنا فرض ہے اسی طرح رمضان کے مہینے کے بعد بھی فرض ہوتی ہیں، اس کے بعد معاف نہیں ہو جاتی ہیں. اور جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ چاند رات کو ضائع کر کے گھر میں آ جاتی ہیں. سارے نیک اعمال، شیطان آزاد ہوتے ہیں، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہوں نے پورا مہینہ اللہ پاک کی عبادت کی ہے، کچھ نہ کچھ نیک اعمال اکٹھے کر لیے، ان کو تباہ کیا جائے، ان کو ضائع کیا جائے. پھر اس کی زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہوتی ہے، نوجوانوں کو اس طرف لگاتا جاتا ہے اور آخرکار کیا ہوتا ہے؟ بالکل اپنے سارے نیکیاں ضائع کر کے پچھلی روش پر قائم ہو جاتے ہیں. اب کچھ اعتکاف کر لیتے ہیں، اللہ پاک سعادت عطا فرماتا ہے، یہ نیک اعمال ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد وہی پرانے دوست، وہی پرانی صحبت، وہی گناہوں کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے. ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑ دیں جن کی وجہ سے آپ کی آخرت تباہ ہوئی. حدیث پاک کے اندر فرمایا اصل دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. اب غور کریں نا یار،
ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جس کو دیکھ کر اللہ پاک کی یاد آتی ہو؟ ہم تو دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تو گناہ اور زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں. کوئی ایسا ہے ہمارا دوست؟ خود اپنے اوپر غور کریں کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے دوستوں کو کیا یاد آتا ہے. کوئی گناہ کا کام یاد آتا ہے یا اللہ پاک کی یاد آتی ہے؟ اس لیے اپنی دوستیاں پاکیزہ کریں. ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی نمازوں کو اسی طرح ادا کریں جس طرح رمضان کے مہینے میں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان کے بعد بھی نمازیں ایسے ہی ہمارے اوپر فرض ہونی ہیں جس طرح آج کا رمضان کے مہینے میں فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شرعی مسئلہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جمعۃ الوداع ہے نا، آخر جمعہ، اس پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 رکعت ہم پڑھ کے جو ہے اپنے پوری زندگی کی جو قضا نمازیں اس سے بری و ذمہ ہو جائیں. یاد رکھیں شرعاً اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل یہ باطل اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کر کے پوری زندگی کی قضا نمازوں سے بری و ذمہ ہو جائیں. جب تک قضا نمازیں پڑھیں گے نہیں اس وقت تک ان سے بری و ذمہ بالکل نہیں ہو سکتے. اور یہ جو 4 رکعت پڑھتے ہیں اگر اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے جو ہم نے نماز ادا نہیں، جو قضا کرنے کا گناہ ہے وہ اللہ پاک معاف فرما دے گا. بہرحال بری و ذمہ ہونے کے لیے قضا نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے. 4 رکعت پڑھ کر قضاء عمری ادا بالکل بھی نہیں ہوتی. یہ بالکل ایک جہالت پر مبنی بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.